بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر شریف کی کتنی تاریخ ہے؟ 5۔ اور ساون کی اور جولائی کی 20۔ 1448 سن ہجری 2083 بکرمی اور 2026۔ فجر کے درس میں ہم کل سے جو سلسلہ شروع کیا نماز کا سبق ترجمے کے ساتھ، کل ہم نے کچھ تمیدی باتیں بنیادی طور پر بیان کی اور آج ہم ثنا سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلے ہم ان لفظوں کو صحیح پڑھیں گے اور پھر ان کا معنی مطلب سمجھیں گے۔ توجہ آپ تمام طلباء رکھیں میری طرح۔ سبحانک اللہ، سب بولو، ادھر توجہ کرو۔ سبحانک اللہ امہ وابی حمدکا وتبارا قسمکا وتعالی جدکا ولا الہ غیرک۔ یہ ہم نے کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ ثنا۔ اب اس کو ہم سمجھیں گے۔ سبحانک اللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان کے بعد جو ہاں آتا ہے نا، ہاں سبحان میں، یہ ہاں بریک ہے، موٹی آنکھوں والا ہاں نہیں ہے۔ ہاں بریک جیسے حروف تہجی میں 2 ہاں آتے ہیں نا، ایک ہاں حکم والا اور ایک ہاں موٹی آنکھوں والی۔ تو سبحانک ہاں بریک ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کا ہم پہلے ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم لفظوں پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہم نے اصل میں عربی لفظ پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ اب یہ جو ثنا ہے، اس کا معنی ہم پڑھیں گے کہ ثنا کسے کہتے ہیں، اور یہ جو سبحانک اللہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس ثنا کو کہتے ہیں ابتدائی دعا۔ کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی دعا۔ ہاں، یعنی اسے افتتاحی دعا کہتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہوئے دعا مانگنا، پڑھنا، ثنا جو ہے۔ اب یہ کہاں لکھی ہوئے؟ یہ حدیث پاک میں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا؟ نماز میں ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا معنی کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل فرمایا ہو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو ثنا نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ بولا کرو، توجہ رکھو، کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث پاک میں۔ کہاں؟ حدیث پاک جو کتاب ہے ابو داؤد شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں حدیث پاک جو ہے 776 ہے۔ کون سی حدیث پاک ہے؟ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک 776 ہے، جہاں ثنا لکھی ہوئی ہے حدیث پاک میں، اور جامع ترمذی شریف میں حدیث نمبر 243 ہے۔ کتنی؟ یہ ہم حوالے ساتھ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ جو لوگ درس سنیں تو وہ اپنا حوالہ نکال کر دیکھ سکیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بنیادی بات سمجھنے کے بعد اب جو لفظ ثنا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ثنا کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالی کی تکرار کے ساتھ تعریف بیان کرنا۔ کیا معنی ہے؟ اللہ سیدھے بیٹھو، سیدھا بیٹھ۔ تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی،
حمد کا معنی بھی تعریف ہے اور ثنا کا معنی بھی تعریف ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جب ہم ثنا کا لفظ بولتے ہیں اس میں حمد بھی شامل ہوتی ہے، حمد بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور ایک لفظ ہے مدح. کیا؟ میم دال ہے بریک، مدح. مدح کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے. کیا مدح کا معنی؟ کیا؟ تعریف. اور حمد کا معنی تعریف، اور ثنا کا معنی تعریف. تو ان میں فرق کیا ہوا؟ ثنا جو ہے یہ ساری تعریفوں کی جامع ہے، یعنی جب ہم ثنا کرتے ہیں کہتے ہیں تو مدح اور حمد اس میں آ جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ حمد یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، مدح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ثنا یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، برکت بھی ہے، تعظیم بھی ہے. تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس کو یوں مثال سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99. کتنے نام ہیں؟ 99. اب کسی نے ایک نام سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا تو ایک صفت بیان ہوئی، یعنی یا ستار، اے عیبوں کے چھپانے والے. تو صفاتی نام کا ذکر کیا تو صرف ایک صفت کا ذکر ہوا. یا غفار، اے بخشنے والے، یا رحیم، یا کریم. تو ایک ایک صفت کا ذکر ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے اللہ تو ایک ہی وقت میں کروڑوں شان اللہ تعالیٰ کی بندے نے بیان کر. سمجھ آئی؟ تو جس طرح لفظ اللہ اس میں جلالت ہے اور اس کی ذات کا نام ہے، تو جب اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار شان آدمی ذکر کرتا ہے. تو اسی طرح جب ثنا ہم کہتے ہیں تو اس میں مدح بھی آ جاتی ہے اور اس میں حمد بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ثنا کا معنی ہو گیا. اب اس کا لفظی معنی تھوڑا دیکھیں گے. سبحان، پاک ہے، کا تو، سبحان کا، تو پاک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان تنزیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے. کس سے پاک ہے؟ اس کی مثال ہاں اولاد سے، اٹھنے بیٹھنے سے، سونے جاگنے سے، شادی خوشی غمی سے، مال بچے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بچے ہیں تو کوئی مسلمان رہ جائے گا؟ ہاں؟ تو اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں تو مشرک ہوئے. اور اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہ کتاب تھی ایک انگریزی کی چل رہی بڑے عرصے سے سکول میں، فرسٹ ایئر میں وہ کتاب تھی انگریزی کی. اس میں ایک انہوں نے کہانی دی ہوئی ہے، آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب. اور وہاں لکھا ہوا ہے دا گار چلڈرن، دا گار چلڈرن، یعنی وہ پیرا اس طرح لکھا ہوا ہے، یعنی یہ وہ دن ہوگا جب ہم آزاد ہوں گے. آخر ہم آزاد ہوئے جس دن کالے آدمی اور گورے آدمی تمام اللہ تعالیٰ کے بچے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بوڑھے حبشی کا مذہبی گیت گائیں گے. یہ لکھا ہوا ہے. یہ 11ویں کی انگلش دیکھ لینا، اس میں جو کہانی ہے نا آئی ہیو اے ڈریم، میرا خواب، یہاں تک لکھا ہو. تو ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. کس سے؟ ہر اس عیب سے پاک ہے جو مخلوق کے لیے ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح ان باتوں کو مد نظر رکھا کرو. سبحانک اللہ کا ہم نے معنی پڑھ لیا، اللہ تو پاک ہے. اللہم کس کا معنی ہے؟ اے اللہ. اللہم کا معنی کیا ہے؟ توجہ رکھو، بات ختم ہونے والی. اللہم وبحمدک، واو کا معنی اور ہے، با کا معنی ساتھ، حمد معنی تعریف، کا معنی تیری. وبحمدک اور تعریف تیرے لیے. کیا؟ وتبارک اسمک، واو اور تبارک، تو برکت والا ہے، اسمک تیرا نام، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے. اب یہاں غور کریں،
ہم سب جاتے ہیں فلاں چیز میں برکت ہے جی، فلاں چیز میں برکت ہے، فلاں میں برکت ہے، کہتے ہیں نا۔ ادھر میلے پہ چلے جائے تو وہاں ہاتھ لگاتے ہیں، کیا ہے جی؟ برکت ہے۔ دربار میں جاتے ہیں نا، ہاتھ لگاتے ہیں، ماشاءاللہ برکت ہے، کوئی شک نہیں برکت ہے، مانتے ہیں۔ دربار شریف پہ گئے، برکت ہے، وہاں سے مکھانے لے آئے، برکت والی چیز ہے، ایسے نا۔ وہاں کا لنگر لے آئے، برکت والی چیز ہے۔ یہ سب برکتیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت اس قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام برکت والا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جس مقصد میں پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب رزق بیج بوتے ہیں، اب تو بھول گئی قوم۔ برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوتا تھا، فصل بیجنے کے لیے، چھٹے دینے کے لیے جو ذمہ دار ڈالتے تھے، سمجھ نہیں آئی؟ اب مشینیں آ گئیں، وہ بھی شاید کسی کو یاد رہتا ہے یا نہیں، اللہ کا نام ذکر کر کے ہم شروع کریں۔ ویسے تو گانے سے شروع ہوتی ہے نا ساری فصلیں، جب بیجائی ہوتی ہے۔ تو خیر، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کا سمجھ آ گیا، تیرا نام برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، پڑھو، وَتَعَالَى، واو اور تعالی بلند و بالا، جدوں کا تیری شان، اور یہاں جد کا معنی اصل کیا ہے؟ لفظ لفظی معنی کیا ہے؟ دادا۔ تو یہاں دادا معنی کریں گے تو جو بدبخت یہ کہتے ہیں قرآن پاک کو سمجھو، ہر جگہ پہ معنی اپنی مرضی کا لگاتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی جد کا لفظی معنی کرو، اب کریں گے تو ایمان جاتا رہے گا۔ تو یہاں جد کا معنی عظمت کے معنی میں ہے، کس کے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیری عظمت بہت بلند ہے، اور تیری بادشاہی بہت بلند ہے۔ یا جد کا معنی بادشاہی بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی سجدے کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی مالک ہے۔ ہاں، تو یہ ہم نے اس کو پڑھا اور یہاں ہم بات ختم کر رہے ہیں، سیدھے بیٹھو۔ آج یہ ہمارا دوسرا سبق تھا نماز کے حوالہ سے، ثنا کے حوالہ سے، اور اس میں ہم نے اس کا معنی سمجھا، ترجمہ سمجھا، لفظی معنی سمجھا، اور کچھ اصلاحی باتیں کی۔ تو یہ ثنا کا جو ہمارا آج کا درس ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل سے ہم ایسا کریں گے کہ یہ جب دھوپ آ جاتی ہے نا تو یہ مشکل بن جاتی ہے بیٹھنے کے لیے۔ کل سے ذرا ٹائم سے پہلے آ جانا ہے، سمجھ آ گئی؟ تاکہ ٹائم سے ہم دھوپ سے پہلے سبق کو پڑھ لیا کریں، سمجھ آ گئی؟ ہاں، ویسے تو ماشاءاللہ اس گاؤں میں بہت ہی سہولتیں ہیں مسجد کے لیے۔ خیر، بہرحال سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج کا ہمارا درس کس حوالے سے تھا؟ ثنا کے حوالے سے۔ کل ہم اگلی دو باتیں پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے، ان کا معنی مفہوم ترجمہ پڑھیں گے۔ اسی طرح پوری نماز کا ہم یہ جو سلسلہ ہے ربیع الاول شریف تک، اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ اس کی شرائط و فرائض تو پہلے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا۔ تو یہ اب جو ہم نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم نے تعدیل ارکان کا بتایا، تو آج ہم نے ثنا کو پڑھا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ اسی جگہ پہ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا بہتر فرمائے، اور ہمیں دین سمجھنے کی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔